اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا تصور رکھنے والے، جنت اور دوزخ کا عقیدہ رکھنے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے، ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیاوی زندگی بھی اس کی کامیاب گزرے، اور یہ زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی جاتی ہے، مرنے کے بعد جو حقیقی زندگی آنے والی ہے اس میں آدمی کو کامیابی مل جائے۔ تمام عبادتوں اور تمام نیکیوں کا مقصد یہی ہے، اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے۔ قانون میں کہیں کہیں کچھ الجھنیں درپیش ہوتی ہیں، کچھ بھائیوں کو، کچھ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے کہ وہ دلیل طلب کریں، اسے سمجھیں، کچھ خلجان ہو تو اس کو مطالعے کے ذریعے، علماء کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے اس کو حل کریں۔ سب سے پہلے میں ایک بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اگر کچھ سوالات ہو سکتے ہیں تو بعد میں کر لیے جائیں گے۔ اللہ تعالی نے جو یہ کائنات بنائی ہے، یہاں ہر مسبب اپنے سبب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بغیر بادل کے برسات نہیں ہوتی، بدلی ہوتی ہے اور بارش ہوتی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ کائنات کے ہر مسبب کو اللہ نے کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ ایسے ہی قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ محیط ہے پوری کائنات کو، وہ محاط میں نہیں آ سکتا۔ محیط جو ہوتا ہے محاط میں نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ لہذا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بیل میں، گائے میں، کائنات کے ذرے ذرے میں، کڑ کڑ میں بھگوان ہے، ان کا یہ عقیدہ انتہائی غلط اور انتہائی غلیظ عقیدہ ہے۔ قرآن حکیم جو عقیدہ پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی کرسی کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، وہ محیط ہے، اس کی ایک صفت بھی ہے، جگہ جگہ اللہ بیان کرتا ہے اپنے اس صفت کو، اور جو چیز محیط ہو وہ محاط میں نہیں آ سکتا۔ مثلا میرا یہ ہینڈ کرچف ہے، اب یہ میرا ہاتھ ہے اندر، تو میرا ہینڈ کرچف محیط ہے، اور یہ ہاتھ جو ہے محاط ہے، گھرا ہوا ہے۔ یہ محیط اس محاط میں نہیں آ سکتا، تو اللہ محیط ہے، وہ اس کائنات پہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر بندے کے پیچھے گھومے گا نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے مان لو، جنت میں جانے کے لیے وہ مان لو، جنت میں جانے کے لیے تمہیں یہ کرنا ہے، جنت میں جانے کے لیے تمہیں وہ کرنا ہے۔ اللہ وہاں سے آ کر کے ہر بندے کے پیچھے گھومے گا نہیں۔ تو اب بندوں کو تو جنت یا جہنم میں جانا ہی ہے۔ اب خیر و شر کے راستے کو واضح کرنے کے لیے وہ کسی کو منتخب کرتا ہے، خود نہیں آتا، وہ منتخب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جہاں رسولوں کا تذکرہ ہے وہاں استفا کا لفظ ہوتا ہے۔ استفا معنی سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ صاد فعل۔ اب ہم لوگوں نے تو پوری زندگی عربی زبان میں گزار ڈالی ہے، اس کے مشتقات سے، اس کے مشتقات منہا سے،
کون سا لفظ کدھر سے آیا ہے، پوری لائف پوری زندگی اسی میں گزر گئی ہے۔ اصطفیٰ کا لفظ صاد سے واو سے بنا ہے۔ اگر اصطفیٰ آپ دیکھنے جائیں گے یا مصطفیٰ تو آپ کو میم میں نہیں ملے گا عربی میں، جی صاد سے واو میں ملے گا، صاد سے یہ میں ملے گا۔ مصطفیٰ اگر دیکھنا ہو تو میم میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ مادہ اس کا صاد سے یہ ہے۔ تو اب وہاں دیکھیں گے مصطفیٰ کا مطلب، تو جیسے دودھ ہے، دودھ کے اندر اگر بال گر جائے تو بال کو اگر آپ نکال لیں تو وہ چیز صاف ہو گئی۔ تو اسی کو کہتے ہیں مصطفیٰ، خالص کیا ہوا، صاف کیا ہوا۔ اب اس کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اور ہر رسول کی ایک صفت مصطفیٰ ہوتی ہے، اور ایک صفت اور آتی ہے اس کے مجتبی، دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہوتا ہے۔ اس کو انگریزی میں آپ کہتے تھے سلیکٹڈ، تو اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں چوائسڈ، بالکل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں ایک کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ ہر ایک نیتا نہیں ہوتا، ہر ایک رہبر نہیں ہوتا، ہر ایک خاص منصب کے لیے بہت سارے لوگوں کو اس پر نہیں بٹھایا جاتا ہے، وہ ایک خاص ہوتا ہے۔ تو اسی خاص کو، سلیکٹڈ کو اس منصب کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، اور پھر مامور کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ چونکہ یہ ہماری طرف سے سلیکٹڈ ہے، لہذا اب تم کو جنت میں جانا ہے تو پھر اس کی بات مانو، اس کی بات مانو۔ اس کی بات ماننا بعین ہی میری بات ماننا ہوگا، یہی مطلب ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس لیے کہ منصب کس کا دیا ہوا ہے، اس پوسٹ پر بٹھایا اس نے کس کو ہے، کس نے بٹھایا؟ اللہ نے بٹھایا۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس منصب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس لیے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے بٹھایا گیا تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں، تاکہ اس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سلیکٹڈ کو، اس مصطفیٰ کو ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے درباریوں کو ایک پیغام سنوانا چاہتا ہے کہ میرے درباریوں کو یہ پیغام سنا دو، تو اس کے لیے اپنے ایک مصاحب خاص کو بلاتا ہے، اس کا ایک خاص مصاحب ہوتا ہے کہ یہ فرمان یہ لو تم، اور اس فرمان کو درباریوں کو سنا دو۔ فرمان کس کا ہے؟ بادشاہ کا ہے۔ ہاتھ میں کس کے گیا ہے؟ مصاحب خاص کے۔ یہ اس کا فرمان نہیں ہے، فرمان اس کا ہے، ہاتھ میں آیا ہے اس کے، مصاحب خاص۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ اس فرمان خاص کو سنائے۔ اچھا، فرمان خاص کی کچھ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جو سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ یہ خاص ہونے کی وجہ سے اس بادشاہ کے ان ٹرمینالوجیز سے واقف ہوتا ہے، یا بادشاہ اس مصاحب خاص کو ان ٹرمینالوجیز کو بتائے ہوئے ہوتا ہے۔ جی، اب یہ پڑھ کر فرمان کو سناتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کیا پڑھا آپ نے؟ ہاں یہ ہے، نہیں مطلب نہیں سمجھے ہم اس کا، تو اپنی طرف سے وہ مطلب بتاتا ہے۔ وہ در حقیقت وہ اس کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ اس ٹرمینالوجی کو بادشاہ کی طرف سے وہ حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے۔ زبان اس کی ہوتی ہے، بات اس کی ہوتی ہے، اس ٹرمینالوجی کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو وہ جو آپ نے آگے پڑھا اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ اب اس ٹرمینالوجی کو بھی وہ سمجھاتا ہے، جیسا کہ بادشاہ نے اس کو بتایا ہوا ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے، ہر آدمی ان ٹرمینالوجی سے واقف نہیں ہوتا،
بلکہ مصاحب خاص کو اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے اس کے بتانے کی وجہ سے، بادشاہ کے بتانے کی وجہ سے۔ یہ بہت ہی دقیق نکتہ ہے۔ اب بتائیے کیا اس فرمان میں اور اس وضاحت میں کیا یہ بادشاہ کا شریک ہے؟ صرف اور صرف تبیین ہے، صرف اور صرف وضاحت ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اورلی نہیں سمجھ پاتا اس بات کو، بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ مخاطبین کے جو ذہن ہوتے ہیں ان کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں۔ کوئی راسخ فی العلم ہوتا ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، راسخ فی العلم ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا۔ بعض کم ذہن کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اب نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب میں تم کو بورڈ پہ سمجھاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے، بورڈ پہ سمجھاتا ہوں، لکھ کر کے بتاتا ہے۔ اب بتائیے یہ جو لکھ کر کے بتا رہا ہے یہ اسی کی تو وضاحت ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ملا رہا ہے، بلکہ اسی کی عملی تشریح کر رہا ہے وہ بورڈ کے اوپر۔ نبی نے یہ کہا کہ اس خط میں لکھا ہوا ہے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، برابر؟ اب نماز کیسے قائم کیا جائے؟ کھڑا ہو کر کے کوئی بول سکتا ہے۔ اب نبی کیا کرتا ہے؟ آؤ میں پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں نا، اس لیے کہ جس طریقے سے وہ نماز پڑھ کر کے بتا رہا ہے اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے جانے کے مطابق پڑھ کر کے بتاتا ہے۔ تبھی تو بولتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب بتائیے یہ جو نماز پڑھ کے بتا رہا ہے یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے؟ نہیں، عملی تشریح ہے، یہ تشریح ہے، تبیین ہے، یہ وضاحت ہے اس قانون کی، اس قانون کے دفع کی وضاحت ہے۔ اب میں چند مثالیں دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں، کون؟ يَبْخَلُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو بخیلی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں۔ اللہ نے فرمایا وہ یہ نہ سمجھیں جن کو ہم نے دولت دے رکھی ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو کیا ہوگا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بخیلی کرنے کی وجہ سے کل ان کے گلے میں قیامت کے دن طوق ڈالا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں عربی کا لفظ کیا ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ، ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں یہ قانون پڑھ کر کے نبی سنا رہا ہے کہ ان کے گلے میں قیامت کے دن طوق ڈالا جائے گا جو اللہ کا مال پانے کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اس میں پوچھ بیٹھتا ہے حضرت یہ طوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ طوق کا مختلف مطلب اس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ پٹا ڈال دیا جائے گا، کہ گلے میں زنجیر ڈال دی جائے گی، کہ کسی کپڑے کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ طوق کا کیا مطلب ہے؟ چاندی کا طوق ہوگا کہ لوہے کا طوق ہوگا کہ زنجیر کا طوق ہوگا کہ کون سا طوق ہوگا؟ اب نبی اس کی تشریح کرتا ہے، حدیث آتی ہے، نبی اس کی تشریح کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا، جس سانپ کی 2 زبانیں ہوں گی، اور اسی سانپ کو اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ بتائیے جو حدیث آئی ہے سیطوقون کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے؟ سامنے والے کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، چونکہ یہ معنی اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے، لہذا سیطوقون کے بارے میں جو اس نے واضح کر کے بتائیے یہ در حقیقت اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرنے کی وجہ سے اس نے بتایا۔ آگے دیکھیں اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکی کا 1 حصہ، لڑکے کا 2 حصہ۔ واضح ترجمہ بالکل واضح۔ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہے کہ لڑکی کا 1 حصہ، لڑکے کا 2 حصہ۔ اب ایک کھڑا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس لیے کہ قانون میں ایک بات ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیا؟
کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا ایک بیٹا ہے وہ کافر ہو گیا ہے، تو وہ بھی اولاد ہے میری، کیا میرے مرنے کے بعد میری وراثت سے اس کو وہی 2 حصہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم والکافر، کافر مسلم کا وارث نہیں ہوتا، مسلم کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ اب بتائیے یہ جو نبی کی حدیث ہے کیا اس آیت کریمہ کے خلاف ہے؟ اس لیے کہ سوال پیدا ہو رہا ہے وہاں، اور قانون میں اس کا جواب نہیں ہے، قانون میں اس کا جواب نہیں، پورے قرآن میں آپ دیکھ لو کہیں اس کا جواب نہیں۔ تو نبی نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے بتائی۔ اب یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں اللہ کے بتانے کی وجہ سے؟ اس کی بھی ایک دلیل ہے، اللہ نے فرمایا اللہ سے 3 ہی طریقے سے بات ہو سکتی ہے، 3 طریقے سے بات ہوتی ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ سے کوئی انسان بات نہیں کر سکتا مگر 3 طریقے سے۔ ایک تو وحی، وحی مانے اشارہ، لوگوں بھی مانا اس کا اشارہ، اچھا یہ تو اشارہ ہو گیا۔ دوسرے پردے کے پیچھے سے، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے گفتگو کی، معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی، پردے کے پیچھے سے سامنے نہیں آیا، اس لیے کہ یہ فانی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، لا تدرک الابصار۔ تو پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پردے کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی۔ تو ایک ذریعہ ہے بات کا پہنچانے کا، وحی ہے، دل میں بات ڈال دینا، اشارہ کر دینا، اچھا۔ دوسرے پردے کے پیچھے۔ تیسرے او یرسل رسولا، یا کوئی سلیکٹڈ شخص ہو اس کو بھیجا جائے اور اللہ کسی فرشتے کے ذریعے اس کے اوپر وحی کرے اور اس وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اب بتائیے آپ یہ 3 ہی شکلیں ہیں۔ اب اس وحی کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی، اشارے میں، دل میں بات ڈال دے، خواب میں بات ڈال دے، چونکہ یہ خاص ہوتا ہے، عام آدمی سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ اور یہی یہ نقطہ یاد رکھیں کہ رسول جس طرح ایک سفیر ہوتا ہے، سفیر، یا ابھی مصاحب خاص کی میں نے مثال دی، کوئی سفیر، کوئی ایمبیسڈر ہوتا ہے، کہیں کسی دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے تو ایمبیسڈر اس کا ایک عہدہ ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے، وہ ایک تو اس حکومت کا شہری ہے۔ ایمبیسڈر، اب ہندوستان کا ایمبیسڈر، اس کی 2 حیثیت ہے، ایک تو وہ ہمارے اس ملک کا ایک شہری ہے ایک، اور دوسرے ایک منصب کے اوپر فائز ہے، وہ یہ اس کی 2 حیثیتیں۔ ایسے ہی رسول جو ہوتا ہے مقام عبدیت، مقام بندگی پر فائز ہوتا ہے، وہ معبود نہیں ہوتا، اس کی عبادت ہی جائز نہیں، حرام ہے، وہ معبود ہوتا ہی نہیں، اس کی عبادت کے وہ تو کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ میں بھی مقام بندگی پر فائز ہوں، جس طرح تم بندے ہو اللہ کے عبد ہو، ایسے ہی میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ تو رسول کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ مقام بندگی پر فائز ہوتا ہے۔ عام آدمی جس طریقے سے بندہ ہوتا ہے ایسے ہی نبی بھی مقام بندگی پر فائز ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے بندگی میں۔ جس طرح ایک عام آدمی بندہ ہوتا ہے اور مقام بندگی پر فائز ہوتا ہے، بین ہی اسی طریقے سے مقام بندگی پر رسول بھی فائز ہوتا ہے۔ جس طرح ایک عام شہری ہوتا ہے ایسے ہی ایک ایمبیسڈر بھی ایک شہری ہوتا ہے، لیکن اب ایمبیسڈر کا مقام، منصب، وہ بالکل ایک الگ منصب ہے۔ ایک شہری ہونے کا حال ہے اس کا، اس کی حیثیت ہے، اور ایک ایمبیسڈر ہونے کی حیثیت۔ ایسے ہی رسول کی ایک حیثیت ہے مقام بندگی پر فائز ہونا، اور دوسری حیثیت ہے مقام نمائندگی پر فائز ہونا۔ اللہ نے اس کو نمائندہ بنایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت ایسے نہیں، میرا حکم لگا ہوا بِإِذْنِ اللَّهِ، میرا حکم ہے، میرا حکم ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ میں وہاں سے آ کر میں محاط میں آ ہی نہیں سکتا، میں تو محیط ہوں، میں ہر بندے کے پیچھے قانون لے کر کے تھوڑی گھوموں گا، اے میرے بندے یہ قانون لے لے، میرے بندے یہ قانون لے لے، میرے بندے یہ قانون لے، جنت میں جانے کا یہ قانون نہیں عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو میں ایک کو سلیکٹ کرتا ہوں اور مقام بندگی پر فائز کرنے کے ساتھ ساتھ مقام نمائندگی پر فائز کرتا ہوں۔ اب وہ جو کچھ بولتا ہے
وہ بات میری ہوتی ہے، وضاحت جو کچھ کرتا ہے میری طرف سے کرتا ہے۔ اچھا، ایک اجمال کی اگر تفصیل ہو جائے تو ایکسٹینشن ہے، وہ ایکسٹینشن اب میں بولوں کہ ایک بیج ہے، بیج میں پورا درخت ہے، مانے گی نہیں مانے گا؟ آپ کو ماننا ہے، اس لیے کہ بیج اصل ہے اور اس کے اندر سے جو پیڑ نکلا اسے بیج کا ایکسٹینشن ہے، اسی بیج کے اندر ہے۔ تو اگر اب دیکھیں بیج کے اندر تو صرف بیج دکھائی دے رہا ہے، بیج ہی خالی دکھائی دے رہا ہے، لیکن اندر سے جب نکلتا ہے تو تنا نکلے گا، تنا نکلے کے بعد ڈالیاں نکلیں گی، ڈالیوں کے اوپر پتے لگیں گے اور وہاں پر جو ہے پھل آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس بیج کا ایکسٹینشن ہے یہ پورا درخت۔ ایسے ہی نبی کو جو قانون دیا جاتا ہے، نبی اسی قانون کی وضاحت کرتا ہے، ایکسٹینشن کرتا ہے جو اسی بیج کے اندر موجود رہتا ہے۔ اعتراض کی جائے گا، اعتراض کی گنجائش کیا ہے؟ ہاں، یہ چونکہ عام انسان سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دوں، ایک ٹرک میں گنا جا رہا ہے، ہمارے یہاں جب ٹرک میں گنا یا بیل گاڑی پہ گنا جاتا ہے تو کچھ لڑکے ہوتے ہیں شرارتی، تو پیچھے سے گنا کھینچ کر کے وہ بھاگتے ہیں، تو ان کو کوئی نہیں بولتا۔ لیکن اگر کوئی ٹوپی لگا کر کے، کرتا پہن کر کے اور جوتا ووتا پہن کر کے کوئی مولوی صاحب اگر ٹرک سے گنا کھینچنے لگے مولوی ہو کر کے گنا کھینچ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی کا مقام، ایک عالم کا مقام ایک عام نوجوان سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو اس کے اسی فعل کے اوپر گرفت نہیں کی جاتی، اسی فعل پر عالم کے اوپر گرفت کی جاتی ہے۔ تو رسول اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا میں تجھ کو رسول، اس کے علم میں ہوتا ہے کس کو بنانا ہے۔ تو اب پیدائش سے لے کر کے موت تک اللہ فرماتا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کی پوری حیات میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، نبی کی پوری زندگی، اس لیے سیمپل ہوتا ہے، وہ ایک مثالی معیار ہوتا ہے، اور نمونے کے اندر اگر گڑبڑی ہو تو آپ کو مال کوئی نہیں لے گا۔ آپ کو کوئی مال بیچنا ہوتا ہے دکان کا تو آپ پورا مال لے کر کے ادھر ادھر گھومتے ہیں، ایک سیمپل لے لیتے ہیں، اسی سیمپل سے، اسی مثالی نمونے سے پورے کے پورے مال کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس پورے مال کو آپ خرید لیتے ہیں صرف سیمپل دیکھ کر کے۔ اسی وجہ سے اس کو اسوہ کہا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب قابل رہنمائی اور ایک آئیڈیل ہے، اب آئیڈیل بنا دیا گیا ہے۔ اب بشر تو ہے، بشر یہ بھی ہے، بشر وہ بھی ہے۔ اب دیکھو دو حیثیتیں اس کی یہاں بھی، ایک تو بشر ہونے کی اور ایک رسول ہونے کی۔ لیکن جب وہ رسول ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ اس کے اوپر نگرانی رہتی ہے، اس کو سیمپل بنانا ہوتا ہے، اس کو نمونہ بنانا ہوتا ہے، تو داعیے خیر کو داعیے شر کو پر غالب کر دیتا ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوتا نبی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے، ہوتا تو بشر ہی ہے ایک عام انسان کی طرح، لیکن وہ جو پوسٹ ہوتا ہے اس پوسٹ کے لیے خاص اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اس کا دل اس طرح مزکہ اور مصفہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا جو داعیے شر ہے وہ مغلوب کر دیا جاتا ہے اور داعیے خیر کو غالب کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتا، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ تو گناہ کرتا ہی نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی سرزد ہو جائے، کوئی چیز ایسی، غور سے سنیے اس کو، کوئی چیز ایسی سرزد ہو جائے جو معصیت دکھ رہی ہے، معصیت، یہ گناہ ہے۔ بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں میں، بہت گہرائی کے ساتھ، سینکڑوں کتاب پڑھ جائیں گے آپ کو نہیں ملے گی وہ چیز، کہ ایک کام نبی کر رہا ہے، بظاہر وہ گناہ ہے، معصیت ہے، معصیت ہے وہ، لیکن چونکہ نبی وہ کام فساد نیت کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے، لہذا بظاہر معصیت تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہ ہونے کی وجہ سے اب کیا کہا جاتا ہے، تم نے یہ کام کیا ہے لیکن ہمیں اچھا نہیں لگا، یہ ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا،
تو اب ارادہ کر کے اگر کرنا چاہ رہا ہے تو روک دیا جاتا ہے اس کو، اور اگر صدور ہو گیا تو گرفت کر کے اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے، کریکشن کر دیا جاتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند بڑے لوگوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کن کو؟ ابو جہل کو، ابو لہب کو، کچھ لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے لوگ ہیں، مشرک ہے کٹر، سمجھا رہے ہیں اللہ کا دین ہے، جنت ہے، جہنم ہے، میں جو دین لایا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، دین لایا ہوں قبول کر لو، بھلائی میں رہو گے، خیر میں رہو گے۔ اب آپ سمجھا رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو، اتنے میں ایک نابینا صحابی آ جا رہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اب ایک سوال کرنے آ رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کیا ہے؟ بالکل خالص ہے کہ یہ بڑے لوگ اگر ایمان لے آتے تو اسلام کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اب یہ اندھا اگر ایمان لے آیا ہے تو اس سے اتنا فائدہ کہاں ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ نے کچھ سوچا تو عبس وتولی، آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کی پیشانی کے اوپر لکیریں پڑ گئی، تیوریوں پر بل پڑ گئے اور آپ نے پیٹ پھیر لیا ایسے۔ اب دیکھیے نبی کے اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ کوئی نبی سے سوال کرے تو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، ترش روئی نہ دکھائے، چیبر جبی نہ ہو، اس کے سوال کا جواب دے، اسے پیٹ نہ پھیرے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے اندھا جب آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جب اندھا آیا تو آپ کے پیشانی کے اوپر لکیریں پڑ گئیں اور آپ نے پیٹ پھیر لیا، آپ کو ڈانٹ پڑی، آپ کو ڈانٹ پڑی۔ وما یدریک لعلہ یزکا، ہو سکتا ہے کہ وہ دل کی صفائی کے لیے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہو۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو آپ نے پیٹ پھیرا ہے اور چیبر جبی ہوئے، کیا آپ کی نیت میں فساد تھا؟ نعوذ باللہ۔ آپ تو بڑے لوگوں کو سمجھانے میں مشغول تھے کہ یہ اگر ایمان لے آئے تو اسلام کا بڑا فائدہ ہوگا، آپ کی نیت میں اخلاص تھا، لیکن چونکہ یہ حرکت نبی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول نہیں ہوئی، دیکھیں نیت میں اخلاص ہے، مقبول نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر گرفت فرمائی کہ ایسا آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اب بتائیے جس کی زندگی کی ہر ہر ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہو، وہ کوئی ایسی غلط تشریح کر دے، غلط بات امت کو بتا دے، تو کیسے آدمی یقین کر سکتا ہے کہ نبی اس طریقے کی کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیج کے اندر پورا درخت ہوتا ہے، اگر درخت شرح ہے، بیج سمجھے متن ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اب دیکھو بہت غور سے سنیں اس کو، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ طلاق کے اندر، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ دیکھو الگ ترتیب 3 آیتیں۔ بہت ساری بستیوں کے لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے روگردانی کی، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ رَبِّهَا، تب کیا ہوا؟ دنیا ہی میں فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا بڑا شدید محاسبہ کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ہم نے ان کی گناہوں کی سزا دنیا میں دی، برابر ہے۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، اپنے معاملے کا وبال انہوں نے دنیا میں چکھا، وَكَانَتْ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے معاملے کا انجام بڑا ہی خسارہ آمیز رہا۔ اور اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے یہ تو دنیا کا معاملہ، اب اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب غور فرمائیے، یہاں عربی نہ جاننے کی وجہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے بریلوی کیا کرتے ہیں، وسیلہ کا جو لفظ ہم لوگ اپنے اردو میں لیتے ہیں، کیا وہی معنی عربی میں ہے؟ نہیں نا، سارا معاملہ یہ ٹکا ہوا ہے کہ وسیلہ کا مطلب انہوں نے وہ لے لیا ہے جو اردو میں ہے، عربی میں تقرب کے معنی میں ہو۔ ایسے ہی
مفصل کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ ایک دم تفصیل کیا ہوا. نہیں یہ مطلب نہیں ہے قرآن میں. یہ دیکھو عربی نہ سمجھنے کی غلطی. فصل کا مطلب ہوتا ہے چیپٹر، جس کو بولتے ہیں چیپٹر. یہ ایک ادھیائے، دوسرا ادھیائے، تیسرا ادھیائے، چوتھا ادھیائے. تو ہر چیپٹر کے اندر ایک ایک عنوان ہوتا ہے، ایک ایک عنوان ہوتا ہے، اس کو چیپٹر بولتے ہیں. عربی میں اس کو فصل بولتے ہیں. برابر ہے؟ فصل بولتے ہیں اس کو. اور لغت میں اگر آپ دیکھیں تو فصل یفصل تفصیل کا مطلب ہوتا ہے درزی کا کٹنگ کرنا. تفصیل مانے کٹنگ. آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر کے عربی. یہ ہے کپڑا، اب کرتا سلنا ہے، چڈی سلنی ہے. تو اب وہ ٹیبل کے اوپر کپڑے کو رکھے گا اور اس کے بعد کینچی سے اس کو کٹ کرے گا. اس کو اس کٹنگ کو عربی میں تفصیل کہتے ہیں. تفصیل. اب تفصیل کرنے کے بعد آپ دیکھیے، آپ ایک چیز الگ ہو گئی، دوسری چیز الگ ہو گئی. ایک کپڑے کے دو ٹکڑے ہو گئے. تفصیل مانے کٹنگ. کپڑا ادھر آ گیا، کپڑا ادھر آ گیا. تو گویا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کیا ہوا. پہلے یہ کیا گیا، اس کے بعد یہ کیا گیا، اس کے بعد یہ کیا گیا، اس کے بعد یہ کیا گیا. اب دیکھیے مفصل کا مطلب میں بتاتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، والجراد ٹڈی بھیجا. ایک ساتھ میں نہیں آئے، آیات مفصلات یہ کے بعد دیگر. جیسے کٹنگ، یہ کٹ کر کے ادھر رکھ دیا، ایک کٹ کر کے ادھر رکھ دیا، کٹ کر کے ادھر رکھ دیا، کٹ کر کے ادھر رکھ دیا. تو اب الگ ترتیب یہ کے بعد دیگر، یہ سب آداب آتا ہے. اب تفصیل کا مطلب یہ لے لیجیے، قرآن میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کی گئی. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں بس. اور جو کل کا جو مطلب ہوتا، کل کا مطلب ہم لوگ کیا لیتے ہیں؟ ہر چیز. ہر چیز نہیں ہوتی کل کا مطلب، بلکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد کے کل کام کے اندر میں شریک رہا. جیسے ملکہ سبا کے بارے میں فرمایا گیا، وہ اوتیت من کل شیء، یا جس کے بارے میں اس کو ہر چیز دی گئی، ہر چیز دی گئی. ظاہر ہے کہ وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت وہ تو نہیں دی گئی تھی اس کو. تو کل کے معنی میں تھوڑی آتا ہے کہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. اگر کل کا معنی لے لیا جائے ہر چیز، تو اللہ بھی مر جائے گا. نہیں، اللہ بھی مر جائے گا. نعوذ باللہ من ذلک. کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو نفس کہا ہے. تو اب کل نفس، اب کل کا مطلب اگر یہی لے لیا جائے جو عام طور پر لوگ لیتے ہیں، جیسا کہ ہماری زبان میں کل کا مطلب یہ لیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی موت کا مزہ چکنا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو نفس کہا. اور کل کا مطلب کل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے دوسری زبان کے لفظ کو اپنے مفہوم میں ڈال کر کے اس کو اپنی زبان کا مفہوم اور تصور دے دیا ہے. یہ خرابی ہے اس کے اندر. اب آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ حدیثوں کو اس وجہ سے نہیں مانا جاتا کہ اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. یہ حدیث اس کے خلاف ہے، وہ حدیث اس کے خلاف ہے. ابھی رک رہی ہے، قبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ حدیث اس کے خلاف ہے، یہ حدیث اس کے خلاف ہے. صحیح حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے، ٹکراؤ بظاہر ہوتا ہے. جیسے میں یہ کہوں کہ اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء، قرآن حکیم ہر شے کی وضاحت ہے. برابر ہے؟ ہر شے کی وضاحت ہے. اب اللہ فرما رہا ہے، اے ہمارے حبیب وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، جو قرآن ہم اتار رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں. ارے جب قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے تو معاملہ نبی کو کیوں سونپا جا رہا ہے؟ آپ اس کی وضاحت کریں. بظاہر ٹکراؤ دونوں آیتوں کے اندر، تو بظاہر ٹکراؤ ہے. تو ٹکراؤ کا بظاہر ہونا، تو بیٹھاؤ بچے کو، اس کو بیٹھے. جیسے ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے نسوا اللہ فنسیہم، نسوا اللہ فنسیہم، وہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گیا. اللہ بھولتا ہے کیا؟ اللہ بھولتا ہے؟ نہیں بھولتا نا. اچھا، دوسری جگہ کہا گیا وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. اب دیکھیں یہ آیت اور یہ آیت بظاہر دونوں سے ٹکرا رہے. ایک کہہ رہے یہ نہیں بھولتا ہے، کہتا بھولتا ہے. ابھی صاف ہے
नसु अल्लाह फनसियहुम और वमा कान रब्बुका नसिया। तो अब यही ना कहेंगे कि कुरान में दो किस्म की आयतें हैं, आयत मुहकमात और आयत मुतशाबिहात। तो मुहकम का मतलब तो ये होता है बिल्कुल वाज़ेह होती है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि भाई उसके अंदर दो माना हो, आदमी गड़मट करे कि भाई हाँ इसका ये भी माना इसका ये भी माना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह होती है वो। लेकिन मुतशाबिहात के अंदर कई वजह होती हैं उसकी, ये भी माना हो सकता है, वो भी माना हो सकता है, वो भी माना हो सकता है। तो अब मुतशाबिहात को समझने के दो तरीके हैं, एक तो नबी से समझ लिया जाए या फिर मुतशाबिह आयत को किसी मुहकम के ऊपर पेश कर दिया जाए, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। जैसे यही नसुल्लाह फनसियहुम, जो लोग अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह उनको भूल गया। अब जाहिर है कि आयत मुतशाबिहात, अल्लाह भूलता कैसे, अल्लाह तो भूलता नहीं। अब इसको क्या करें, डायरेक्ट इस आयत मुहकमा के ऊपर पेश कर दीजिए, मतलब वमा कान रब्बुका नसिया, अल्लाह भूलता नहीं है। देखिए आयत मुतशाबिह का मतलब मुहकम ने साफ कर दिया। कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी आयत मुतशाबिह का मतलब नबी और वजाहत के साथ बयान करता है, कुरान में तो होता है मगर उसको और वजाहत के साथ बयान करता है नबी। तो नबी की जो वजाहत होती है वो आयत कुरानिया के खिलाफ नहीं होती, बल्कि उसका एक्सटेंशन होती है। और एक्सटेंशन जो होता है वो दर हकीकत मतन के अंदर ही होता है, असल के अंदर ही होता है। अब जैसे दरख्त पूरा का पूरा बीज के अंदर होता है, तो दरख्त को बीज का एक्सटेंशन ही तो कहेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर और तबयीन जो होती है वो दर हकीकत कभी कुरान के खिलाफ नहीं होती। एक सही हदीस दूसरी सही हदीस के कभी खिलाफ नहीं होती। बज़ाहिर से तारुज़ रहेगा, बज़ाहिर जैसे बंदे से पूछेगा अल्लाह तबारक व तआला क्या तुमने दुनिया में शिर्क किया था, वो कहेगा वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, डायरेक्ट अल्लाह के सामने बोल देगा। क्या बोलेगा, ऐ रब तेरी कसम, हमारे रब की कसम हम मुशरिक नहीं थे, जब तो मुशरिक थे वो, अल्लाह के सामने झूठ बोल देगा। तो अल्लाह फरमाएगा देखो झूठ बोल रहा है, तो मुंह पर मोहर लगा दो इसके, अलियौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अब मुंह नहीं बोलेंगे बल्कि अब हाथ पैर गवाही देंगे। ये तो है कुरान में, वो तुकलिबना अयदीहिम, हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, पैर बोलेंगे। लेकिन एक जगह है अलियौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, उनके मुंह बोलेंगे, उनकी जबान बोलेगी। अब देखो यहाँ मुंह पर ताले लगे हुए हैं, वहां जबान बोल रही है, बनाए तारुज़ है। तो असल में तारुज़ जो होता है ना वो ऐसे दिखाई देता है, तारुज़ दिखाई देता है। मसला तारुज़ का नहीं है, टकराव का नहीं है कि एक आयत दूसरे के खिलाफ दिख रही है। ये देखा जाए कि दोनों के टकराव का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है या नहीं है, तत्वीक है या नहीं है, ये देखा जाए। असल चीज तत्वीक है कि दोनों की तत्वीक हो सकती है कि नहीं, दोनों आपस में मिल सकते हैं कि नहीं। जैसे नसुल्लाह फनसियहुम और वमा काना रब्बुका नसिया, दोनों को मिलाने के बाद बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। समझ में आया? अब देखो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बहुत सारी बस्तियां ऐसी गुजरी हैं जिनके लोग बदमाश थे, हमारे अहकाम को उन्होंने नाफरमानी की, तो हमने क्या किया, उनका यही हिसाब लिया हमने, शदीद हिसाब, वअज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, और हमने उनको बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही ख़राब अज़ाब उनको चखाया दुनिया के अंदर। और इसी पर बस नहीं है, अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, ये तो चखा उन्होंने, अब इनके लिए जहन्नम का अज़ाब और तैयार है। अब मैं ये बोलता हूं कि मालिक यौमिद्दीन, दीन का मतलब ही न समझने की वजह से गड़बड़ी हो रही है। हाँ, एक होता है हिसाब, एक होता है दीन। दीन का मतलब अरबी में होता है, मुहावरा है अरबी का, कमा तदीनो तुदान, जैसी जैसी करनी वैसी वैसी भरनी। ये दुनिया में नहीं होता, और इसी वजह से उसकी तफसीर जगह जगह कुरान में आता है, आई है अलियौम तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन, आज पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जैसे वो शायर ने, हमासा के शायर ने कहा, जब वो नहीं माने तो दिन्नाहुम कमा दानू, जैसा उन्होंने हमारे साथ किया था बिल्कुल हमने उनके साथ वैसे किया। हमारी बस्तियां जला दी तो हमने उनकी बस्तियां जला डाली, तो पूरे पूरे बदले को दीन कहते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि मालिक यौमिद्दीन, दुनिया में हम पूरा बदला नहीं देते, कयामत के दिन हर आदमी को पूरा बदला, लास्ट जजमेंट इसी वजह से कहा जा रहा है। अब बताइए वहां पूरा पूरा बदला दिया जा रहा है, अगर जुज़वी तौर पर किसी अमल का बदला यही दे दिया जाए तो पूरे पूरे बदले के खिलाफ कहां हुआ। अब दुनिया में मिल गया, अब अगर कोई के बरज़ख में भी अजाब होता है तो एक्सटेंशन है, ये आयत करीमा के खिलाफ है, एक्सटेंशन है वो। मसला ये कि यौमुद्दीन से पहले, लास्ट जजमेंट से पहले, पूरे पूरे बदला दिए जाने से पहले अजाब है कि नहीं है? अजाब है, इसलिए कि कुरान हकीम खुद कह रहा है कि दुनिया में हमने उनको अजाब दिया। तो दुनिया में जब अजाब मिला, अब दुनिया से जाने के बाद एक फसल ज़मानी है। फसल ज़मानी का मतलब क्या होता है? यहां से यहां तक
جب من آتا ہے عربی میں تو سے بتاتا ہے، اور الا جب آتا ہے تو تک بتاتا ہے۔ اب بتائیے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ان کے پیچھے سے قیامت تک، اٹھائے جانے تک۔ اب من اور سے، من یہ من بامبے الی حیدرآباد، تو من نے بتایا ابتدا اور الہ نے بتایا انتہا۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب یہ مرنے کے بعد برزخ کا ایک سرا دنیا سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا آخرت سے ملا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں نہیں آ سکتے اور ابھی آخرت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اٹھائے نہ جائیں۔ یہ بیچ کا دورانیہ ہے۔ اب بیچ کے دورانیہ میں ہیں وہ، بیچ کے دورانیہ میں کسی بھی حالت میں ہے وہ۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم کھود کر دیکھتے ہیں تو مردہ دکھائی نہیں دیتا، سڑ گل گیا ہے، یہ اتنا بڑا پاگل پنا اور اتنی بڑی حماقت ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہم ایک خاص فاصلے سے ایک چیز نہیں دیکھ سکتے، ایک خاص فاصلے سے ہم آواز نہیں سن سکتے۔ اس کو جو برزخ کہا گیا ہے، قرآن حکیم خود بولتا ہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ برزخ ہے۔ وہ تو برزخ کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ بتائیے، دو آدمی سوئے رہتے ہیں، ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کو ہاتھی دوڑا رہا ہے، ایک آدمی ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، ایک خوش ہو رہا ہے اور ایک سوتے سوتے جو ہے ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہو رہا ہے، نہ اس کو معلوم ہو رہا ہے نہ اس کو معلوم ہو رہا ہے۔ تو اب بتائیے کہ یہ جو ایک قسم کی جو زندگی ہے، اسی وجہ قرآن حکیم پر اگر غور کرو، قرآن حکیم پر اور حدیث پر، تو یہ سارے شبہات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ سارے شبہات کیسے پیدا نہیں؟ کہ وہ زندگی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو گہرائی کے ساتھ سمجھا نہیں جاتا۔ وہ چند منکرین حدیث کے کچھ کتابیں میں نے تو چارٹ ڈالا ہے، منکرین حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ تمنا مادی ہوں، چاہے جو ہے جتنے بھی انکار حدیث والے ہیں، سب کو میں پڑھ چکا ہوں۔ مجھے ہنسی آتی ہے کہ اس قدر بچکانہ حرکتیں، اس قدر طفلانہ حرکتیں کرتے ہیں وہ کہ عجیب و غریب۔ اب ایک دوسرے عالم کا قیاس اس عالم کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تو عالم مثال ہے، وہ عالم برزخ کا معجزہ ہے وہ۔ اور معجزہ جو ہوتا ہے مسائل کی دلیل نہیں ہوتا، نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ لنریہم من آیاتنا الکبریٰ۔ تو جن کے ذہن صاف ہوتے ہیں قرآن حکیم کے تعلق سے، احادیث کے تعلق، ان کو شک نہیں گزرتا۔ میں نے کتنا بھی پڑھا ہے لیکن مجھے تو کوئی شک نہیں گزرتا، میرے سامنے تو بالکل ہر چیز آئینے کی طرح صاف رہتی ہے۔ میں آیات محکمات کو آیات متشابہات کی روشنی میں، آیات متشابہات کو آیات محکمات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کی روشنی میں دیکھتا ہوں، کہیں کوئی تعارض نظر نہیں آتا، کہیں کوئی تصادم نظر نہیں آتا، جبکہ میں بنیادی طور پر عربی زبان کا طالب علم ہوں، عربی زبان بولتا ہوں، عربی زبان لکھتا ہوں، لیکن مجھے تو کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میں علم نحو سے واقف ہوں، علم نحو کے اوپر گہرا کون سا لفظ کیا بنا ہے۔ اب مثلا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میں آپ سے یہ بولوں کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کی ترکیب کیجئے تو نہیں کر سکتے آپ۔ لام کئے، تبین فعل، ضمیر اس میں انت کی فاعل، لام جار، انا سے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، تبین فعل کے، ما اسم موصول، نزل فعل، ضمیر اس میں ہوا کی فاعل، الا جار، ہم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہے، متعلق ہوا نزل فعل کے، نزل فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کو صلہ ہوا ما اسم موصول کا، موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بہ وہ تبین فعل کے، تبین فعل اپنے متعلق اور مفعول بہ سے مل کر کے، اب یہ لام کہہ کا جواب ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عربی ہے یہ، اور ایسے پورے قرآن کی ترکیب ہے، اس کو نحو بولتے ہیں۔ یہ بینہ کیسے ہوا ہو؟ لتبینہ، لتبینہ کیوں نہیں ہے؟ لتبینو کیوں نہیں ہے؟ تو ہم لوگ تو یہاں تک پہنچے ہوئے کہ کہاں سے کون سا لفظ کدھر سے آیا ہے۔ اور بین کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ طلاق بائنہ کسے بولتے ہیں؟ طلاق بائنہ۔ اب عورت الگ ہو گئی، اب شوہر کے پاس نہیں آ سکتی، اسی سے یہ بین تو بینہ ہے۔ اے ہمارے حبیب، آپ کس طرح مطلب کو الگ کر دیجئے کہ یہ مطلب ادھر ہو جائے، یہ مطلب ادھر ہو جائے، دونوں الگ الگ۔ جیسے طلاق دینے کے بعد، طلاق بائن دینے کے بعد عورت اب نہیں آ سکتی شوہر کے پاس، وہ ادھر ہو گئی یا ادھر ہو گئی، ایسے ہی آپ مسئلے کو الگ الگ کر دیجئے، بین کر دیجئے۔ آپ بین کا مطلب یہ ادھر یہ ادھر، یہ مطلب وہ بین کا، یہ لفظ کے پیٹ میں گھسنا ہوا، اس کو لفظ کے پیٹ میں گھسنا بولتے ہیں۔ اب پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس سے پہلے اگر دنیا میں عذاب ہے تو اگر برزخ میں بھی اس دورانیے میں من ورائے برزخ الی یوم یبعث، یہ بیچ کا جو دورانیہ ہے، اگر مان لیا جائے کہ یہاں ایک قسم کا عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ موت کو نیند کی بہن کہا گیا ہے، نیند کی بہن کہا گیا ہے،
اور نیند سے موت کو بڑی مشابہت ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں نہ تو موت کی مکمل بے حسی ہوتی ہے اور نہ زندگی کی مکمل بیداری ہوتی ہے, بیچ بیچ کی کیفیت ہوتی ہے. تو اگر اس کیفیت کو مان لیا جائے کہ شعور تو نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن شعور کی نفی کرتا ہے, ہمارے شعور آ جائے بس قیامت تک تو شعور نہیں ہے. اس وجہ سے شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے, یہ چیز ہے. آواز آ رہی ہے بابا ذرا میری بگڑی بنا دو, نہیں بگڑی نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ شعور ہی نہیں, ان کو شعور ہی نہیں ہے. شعور کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز یہ ہے, یہ چیز. کہتے شراب پی لیا اب اس کو شعور نہیں ہے, یعنی ماں کون ہے بہن کون ہے یہ شعور نہیں. لیکن شعور اور احساس الگ الگ چیزیں ہیں. پاگل ہوتا ہے اس کو شعور نہیں ہوتا لیکن احساس ہوتا ہے. اب کوئی چیز گھونپیے تو اس کو درد ہوگا, بھاگے گا. تو شعور کی نفی ہو ما شعور. لہذا میں جہاں تک کہتا ہوں نئے سرے سے ان تمام چیزوں پر غور و فکر کی ضرورت ہے, بہت غور و فکر کی ضرورت ہے. ایسے ڈائریکٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس ان کا کام یہ ہے کہ قرآن پکڑا دے اور چلے جائیں. یہ آپ کا مقام صرف چٹھی دینے والے کی طرح پوسٹ مین کی طرح نہیں ہے, نہیں تو عطیوں کا کوئی مطلب نہیں. اچھا جو یہ کہا جاتا ہے کہ شرک ہو گیا, کہاں شرک ہو گیا بھائی؟ اگر نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہتے, نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو یہ ہوتا کہ اللہ یہ کہہ رہا نبی یہ کہہ رہے ہیں, تب ہوتا شرک فی الحکم ہوتا. پھر بولا شرک فی الحکم یادہ مانتے شرک فی الحکم ہوتا. لیکن شرک فی الحکم کہاں ہے؟ وہ تو بیج سے درخت نکال رہا ہے, درخت کی تفصیل کر رہا ہے, اور جو مجمل ہے اس کی تفصیل کرنا, ایکسٹینشن کرنا, یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس بات کو مکمل واضح کر دیا گیا وما ینطق عن الہویٰ, آپ جو بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی, ہوا کا مطلب میں پوچھوں آپ سے, آپ عربی جانتے ہیں تو ہوا کا مرجع کون ہے؟ وہ نہیں بتا سکتے آپ, نہ کتاب سے نہیں بتا سکتے, اس لیے کہ ہوا کا مرجع مضمون جملہ ہے. اب مضمون جملہ کس کو بولتے ہیں؟ مضمون جملہ. جیسے قام زیدن, قام سے ہم نے مصدر نکال لیا قیام, اور زید جو اس کا فاعل ہے, قام سے مصدر نکال کر کے قیام اس کی اضافت کر دی گئی جیسے زید کی طرف. قیام زید مضمون جملہ, زید کا کھڑا ہونا. اب وما ینطقو میں ما ینطقو جو کچھ وہ بولتے ہیں, کیا مطلب؟ ینطقو سے نطق نکال لیا گیا مصدر, اور ہوا کی طرف اس کی اضافت کر دی گئی, مضمون جملہ ہوا. یعنی لفظ سے فعل سے مصدر کو نکال کر فاعل کی طرف مضاف کر دیا جائے تو مضمون جملہ بن جاتا ہے. گویا نطق کو نکال لیا گیا ینطقو سے, اور ینطقو کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نطق کی اضافت کر دی گئی ہوا کی طرف, نطقو, یعنی وہ جو اس کا نطق ہے وہ وہی ہوتی ہے جو وہی کی جاتی ہے. یہ مطلب ہے اس کا. ان ہوا کا مرجع نطقو ہے جو ینطقو سے ماخوذ ہے. تو وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ, آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے, وہ وہی ہوتی ہے. وہ ایک وہی ہوتی, ایسا نہیں وہی ہوتی ہے, وہ ایک وہی ہی ہوتی ہے. وہ ایسا ایک وحی نکرہ ہے, ایک وہی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. ان هو الا وحی یوحیٰ. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر رسول کی اطاعت فرض مان لی جائے تو اس سے شرک فی الحکم لازم نہیں آتا. کہیں ہمیں تو شرک دکھائی نہیں دے رہا, اس لیے کہ آپ کا کام صرف ایکسٹینشن ہے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق. ایک دو مثالیں اور دے دوں, بس بات ختم کرتا ہوں. آیت کریمہ نازل ہوئی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے. اختلاف ہو گیا صحابہ کرام میں, جیسے ہم نے بتایا نہیں کہ وہ صاحب خاص جو ہے وہ پڑھ کر کے سنا رہا ہے بادشاہ کے فرمان کو, تو بادشاہ کے فرمان کو سن کر کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ارے وہ کیا ہے جی, وہ کیا پڑھے تم, وہ نہیں سمجھ میں آیا, سمجھاؤ. تو اب آیت کریمہ 11ویں پارے کی ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, پہلے ہی دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی. بنو خدرہ کے ایک آدمی اور عمر ابن اوف قبیلے کے, بنو خدرہ قبیلے کے ایک آدمی اور عمر ابن اوف قبیلے کا آدمی, یہ دو آدمی آتے, دونوں اختلاف کرتے ہیں. وہ بولتا ہے بنو خدرہ کا, کہتا ہے اس سے مسجد نبوی مراد ہے, اور عمر ابن اوف کا آدمی بولتا ہے نہیں مسجد قباء مراد ہے. اب دونوں جھگڑ رہے ہیں. دیکھو اہل زبان ہیں, عربی زبان کے ماہر ہیں, وہ صحابہ کرام ہیں,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ ہے، لیکن مطلب نہیں سمجھ پا رہے کہ اس مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جھگڑا آتا ہے، آپ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب اللہ ہی کے معاملے میں اختلاف ہو گیا، اللہ ہی کے کلام میں، تو اب اللہ کے کلام میں اختلاف ہو گیا تو اب اس کو سمجھنے کے لیے کہا جائے تو رسول کی طرف جاؤ نا۔ رسول نے کہا ھذا هو المسجد، یعنی مسجد رسول اللہ، اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ حدیث نے آ کر کے جھگڑے کو ختم کیا، دیکھ رہے ہیں، حدیث نے آ کر کے جھگڑے کو ختم کیا، ورنہ قرآن ہے، اللہ کے کلام ہی میں اختلاف کر لیا۔ دو آدمیوں نے، دو صحابہ ہیں، دو عربی زبان کے ماہر ہیں، اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر اختلاف کرنے والے ان دو آدمیوں کے اختلاف کو اس طرح دور کیا، ارے بھائی اس سے مراد میری یہ مسجد ہے، کون سی؟ مسجد نبوی، یعنی مسجد قباء، اس سے مراد نہیں ہے۔ دیکھیے اختلاف کا حل کہاں نکلا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، معاملہ قرآن کے بارے میں ہوا، اختلاف قرآن کے بارے میں ہوا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے میری مسجد مراد ہے، لہذا جھگڑا مت کرو، متعین ہو گئے۔ اس کے بعد جب آیت انا اعطیناک الکوثر اتری، یہ بھی حدیث موجود ہے، تو آپ نے فرمایا جانتے ہو یہاں کوثر سے کیا مراد ہے؟ اب بتائیے، ایک لفظ ہے کوثر، ایک ٹرمینالوجی ہے کوثر، لغت میں حل کر پائیں گے آپ؟ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، بہت پیارا واقعہ ہے، دیوبند میں دیوبند کا فاضل ہوں، اور عربی جو ہے نا، جی دیوبند کا فاضل ہوں میں، اور عربی میری اسپیشلٹی ہے، عربی زبان، اور اب سنسکرت بھی الحمدللہ، سنسکرت اسپیشلٹی ہے، گرامر میرا۔ دیوبند میں انگریزوں کے زمانے میں ایک کلکٹر رہتا تھا، تو ان کے ایک میر منشی تھے، کلکٹر صاحب کے میر منشی، وہ لکھا پڑھائی کرتے تھے۔ اب وہ ہندوستان میں رہتے رہتے، دیوبند میں رہتے رہتے، وہ کلکٹر کافی اردو سیکھ گیا تھا، بڑی اچھی اردو بولتا تھا اور پڑھتا بھی تھا، اور بار بار منشی جی سے کہا کرتا تھا اجی تم کیا اردو بولتے ہو اہل زبان ہو کر کے؟ میں اہل زبان نہیں ہوں، میری زبان مدر ٹنگ میری انگریزی ہے، لیکن میں تم سے اچھی اردو جانتا ہوں۔ اب بیچارے بولے تو کیا بولے، دل محسوس کر رہ جاتے ہیں، نوکری کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ بول پڑا، پھر ارے تم کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، تم کو کیا اردو آتی ہے؟ تمہاری اردو جو ہے میری اردو سے بالکل اچھی نہیں ہے، جبکہ میں اہل زبان نہیں ہوں۔ انہوں نے طے کر لیا اب نوکری رہے یا نہ رہے، آج تو جواب دے ہی دینا ہے۔ کہا کہ اگر میں تمہارا امتحان لوں تو بغلیں جھانکنے لگو گے، بغلیں جھانکنے لگو۔ کہا کہ کیا کہا تم نے، اگر میں امتحان لوں تو آگے کیا بولے؟ بغلیں جھانکنے لگو۔ کہا کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ آپ تو اردو کے بڑے ماہر ہیں، جائیے لغت دیکھیے۔ اب گیا وہ ڈکشنری کھول رہا ہے، فیروز اللغات یا کوئی بھی ڈکشنری، تو دیکھتا ہے بغلیں، تو یہ بغل یہ ہوا۔ اب جھانکنے کا مطلب پیپ، ایسے جھانکنے، تو اب کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر یوں جھانک رہا ہے، دیکھیں بغل بھی ہے اور جھانکنا بھی ہے۔ تو لغت میں دیکھ کر کے بغلیں جھانکنا یہ تو لغت میں نہیں ہوتا ہے، لغت میں کم سے کم معنی دیا رہتا ہے۔ اب ذرا ایکسٹینشن کر دیا گیا ہے کہ کہیں کہیں محاورات کے معنی بھی دے دیا کرتے ہیں۔ تو بغلیں جھانکنا، اب بغل کا مطلب کیا ہے؟ یہ بغل۔ اب اس کے بعد جھانکنا، پیپ ایسے جھانکنا۔ تو منشی جی کے پاس آئے، کہا کہ حل ہو گیا بغلیں جھانکنا؟ کہا کہ بالکل حل ہو گیا، لغت کنسلٹ کر کے آیا ہوں، پوری لغت دیکھ گیا ہوں اردو کی۔ کہا کہ کیا بغلیں جھانکنا کا کیا مطلب ہوا؟ بولے یہ دیکھو یہی ہے بغلیں جھانکنا۔ ارے کہا احمد، بغلیں جھانکنے کا مطلب ہوتا حیرت زدہ ہو جانا، حیرت زدہ ہو جانا، یہ محاورہ ہے، نہ کہ بغلیں جھانکنا، یہ بغل جھانکنا۔ تو اس طریقے سے لغت دیکھ کر کے کسی لفظ کا معنی متعین کرنا اور قرآن سمجھنا در حقیقت ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب سے اتار کر لغت کو اس منصب کے اوپر لا کر کے قرآن حل کرنا، اس سے بڑا بازیچے اطفال اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن حکیم کے اوپر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے لغت کی عدالت میں ڈال دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ہٹا کر کے، اور جس طرح چاہے لوگ فٹ بال کی طرح قرآن حکیم کو کہہ لیں۔ لہذا میں جب دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں
تو مجھے کہیں بھی اس طریقے کا تعارض نظر نہیں آتا. بس رات میں مکہ گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ ہے نا جو کچھ بتا ہے جی. ہاں کوثر کا معنی چھپ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کوثر کا مطلب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کثیر چیز، کثیر انعام آپ کو دے دیا گیا. کہا کہ یہ تو ہے، یہ ہے. ایک اور معنی بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مجھے حوض کوثر عطا کرے گا اور میرے جو متبعین ہوں گے ان کو میں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام پلاؤں گا. یہ آپ نے اس کی تشریح فرمائی. دیکھیے آپ نے ایکسٹینشن کیا، کوئی نئی چیز آپ نہیں لائے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے، وہ تو آپ کو ملنے ہی والا ہے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے آپ نے وہ مطلب جو خیر کثیر تو ہے آپ کو خیر کثیر دیا گیا. اور اس سے بڑا خیر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب بلانا ہوتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ شاہی دربار کا مؤذن آپ کا نام جوڑ دیتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ خیر کثیر ہے. ہر نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں یہ خیر کثیر ہے، خیر کثیر ہے. اب اس کے ساتھ اگر آپ ایک اور معنی بتا دیں کہ اس کوثر کے دائرے میں ایک اور چیز بھی ہے تو آپ کہیں گے یہ اس کے خلاف ہے. نہیں، وہ اسی معنی کا ایکسٹینشن ہے وہ. لہذا تعارض وارض یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہے ان تمام چیزوں کو ہمارے ذہنوں سے نکالے اور ہم صحیح طریقے سے قرآن حکیم کو سمجھو.